حسین ہوں جس کو آپ نے کاندھے پر بٹھا کر مدینے کی گلیوں میں گھمایا کرتے تھے، میں وہی حسین ہوں کہ آپ سکتے کی حالت میں تھے، میں آپ کے پشت انور پہ سوار ہو گیا تو آپ نے میرے لیے سکتے کو دراز کیا تھا۔ نانا جان، میں وہی حسین ہوں جس پر آپ نے اپنے بیٹے ابراہیم کو قربان کر دیا تھا، اور آپ وہی حسین ہوں۔ آپ کو اس کی پیاس گوارا نہ تھی، آپ کو اس کی بھوک گوارا نہ تھی، آپ کو اس کا رونا گوارا نہ تھا۔ میں کبھی رو جاتا تو آپ مجھے کاندھے پر بٹھا کر مدینے کی گلیوں میں چکر لگوا دے کہ حسین خوش ہو جائے۔ اے نانا جان، وہی حسین جو آپ کے ہاتھوں میں پھنستا رہا، جو آپ کے سینے پہ کھیلتا رہا، جس کو آپ اپنے گوشے نبوت پر اٹھاتے رہے، جس کے لیے زبان مبارک کو باہر کرتے رہے۔ نانا جان، آپ کی تربیت نہیں بھولوں گا۔ یزید جیسا فاسق و فاجر آپ کے نظام کو تحت کرنا چاہتا ہے، نظام کو بدلنا چاہتا ہے۔ حسین طلعت رسول آپ کا نواسا آپ سے وعدہ کرتا ہے، نانا جان جب تک جسم میں جان رہے گا حسین آپ کے دین پہ قربان رہے گا، سب کچھ قربان کر دے گا، مگر آپ میں دین کی کشتی کو ڈوبنے نہیں دے گا۔ امام علی مقام نے رسول پاک سے بڑے وعدے کیے اور مدینہ مقدس مدینہ منورہ کی زمین کو چومتے تھے۔ ہر قدم پر امام علی مقام روتے جاتے تھے اور کہتے بھی جاتے تھے لوگوں میرا یہاں بچپنا گزرا ہے، میں نے اسی سرزمین پر نانا گفت کی زیارت کی ہے، یہی وہ مقدس سرزمین ہے جہاں میرا بچپنا گزرا اور میری جوانی کے دن گزرے، مگر آج ظالموں نے اس کا مدینے میں رہنا دشوار کر دیا ہے۔ میں رہوں وہ فوج بھیج دے، مدینے والے میرا ساتھ دیں گے اور قتل ہوگا، خون بہے گا، عورتوں کی چیخیں بلند ہوگی، اور رب کہتا ہے میرے محبوب کی بارگاہ میں چیخوں پکار سے بچو۔ تو آج یہ مقدس زمین پامال نہ ہو، تو آج اس مقدس زمین کو حسین چھوڑ کر مکہ معظمہ کی طرف جا رہا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بچے روتے رہے، مائیں روتی رہی، امام حسین کے رفقا روتے رہے، جلیل القدر صحابہ امام حسین کے گزرتے ہوئے قافلے کو دیکھ کر تڑپتے رہے، سب کو روتا بلکتا چھوڑ کر امام علی مقام مکہ کی سرزمین پر تشریف لاتے ہیں۔ جب امام مکہ تشریف لائے تو فلک شگاف ناروں سے مکہ میں امام کا استقبال ہوا۔ آؤ دیکھو، نبی کا نواسا آ گیا، علی کا دلارا آ گیا، فاطمہ کا لخت جگر آ گیا، نوجوانان جنت کا سردار آ گیا۔ سارے مکے والے دوڑتے ہیں اور دوڑ کر امام علی مقام کی بارگاہ میں جمع ہوتے ہیں۔ جب لوگ امام علی مقام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو لوگوں نے پوچھا، امام آپ کا اچانک مکہ کیسے آنا ہوا؟ تو امام علی مقام فرماتے ہیں، یزید جیسا فاسق و فاجر تخت خلافت پر بیٹھ چکا ہے، وہ لوگوں سے بیعت لے رہا ہے۔ میں اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ یزید جیسا فاسق و فاجر مسلمانوں کا امیر نہیں ہو سکتا، شرابی اور کبابی مسلمانوں کا امام نہیں ہو سکتا۔ اس نے اسلام کے حدود توڑے ہیں۔ میں اعلان کرتا ہوں کہ یزید جیسا فاسق و فاجر مسلمانوں کا خلیفہ نہیں ہو سکتا۔ مسلمانوں کا خلیفہ وہ ہوگا جو مسلمانوں کا خلیفہ وہ ہوگا جس جو نبی کا وفادار ہوگا، جس کی طبیعت میں خیر ہی خیر ہو، وہی مسلمانوں کا خلیفہ ہوگا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، امام مکہ تشریف لائے تو لوگوں نے آپ کے لیے آنکھیں بچھا دی اور لوگ آپ کی خدمت میں آتے ہیں، آپ کے ہاتھ مبارک کے بوسے لیتے ہیں، آپ کے پیچھے والہانہ نماز پڑھتے ہیں۔ امام مکہ کی سرزمین پر بڑے سکون و اطمینان کے ساتھ ہیں۔ رجب کا مہینہ گزر جاتا ہے، شعبان کا مہینہ گزر جاتا ہے، رمضان کا مہینہ گزر جاتا ہے، شوال اور ذی القعدہ کا مہینہ جب گزر جاتا ہے تو ذی الحج کے مہینے میں کوفیوں کی طرف سے امام حسین کے نام خطوط آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک روایت کے مطابق 12,000 خطوط تھے، خط سمجھتے ہیں نا، لیٹر